عالمی بینک نے NFC ایوارڈ پر بنیادی سوال اٹھایا ہے۔ اس کی تازہ رپورٹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ صوبوں کے درمیان وسائل کی تقسیم صرف آبادی نہیں بلکہ اخراجاتی ضروریات، ممکنہ آمدنی کی صلاحیت اور مالی مساوات کے اصول کے تحت ہونی چاہیے۔ یہ کوئی نئی بحث نہیں، کئی برسوں سے ماہرین معیشت، آئینی حلقوں اور پالیسی سازوں کے درمیان زیر بحث ایک اہم معاملہ ہے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بڑھتی ہوئی آبادی کو قومی وسائل پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے قومی آبادی کونسل قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسے میں سوال ہے کہ کیا حکومت وسائل کی تقسیم کے موجودہ نظام پر نظر ثانی کرے گی یا پھر یہ معاملہ سیاسی مصلحتوں کی نظر ہو جائے گا۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو وفاقی محصولات کا 57.5% حصہ مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کی زندگی میں خاطر خواہ بہتری نہیں آ سکی۔ صوبائی اخراجات کا بڑا حصہ تنخواہوں، پینشن اور انتظامی امور پر خرچ ہوا، جبکہ تعلیم، صحت اور عوامی خدمات مطلوبہ سطح تک نہیں پہنچ پائیں۔ 18ویں آئینی ترمیم کے باوجود وفاق اور صوبوں کے اختیارات میں اب بھی واضح تقسیم موجود نہیں، جس سے وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اسی لیے عالمی بینک نے نہ صرف وسائل کی تقسیم کے فارمولے پر نظر ثانی بلکہ GST کی وصولی کے لیے متحدہ نظام قائم کرنے کی بھی سفارش کی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی آبادی کونسل کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وسائل اور آبادی کے درمیان توازن ہی پائیدار ترقی کی ضمانت ہے۔ اس لیے آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی، معاشی استحکام اور انسانی وسائل کی بہتری کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آزادی کے وقت پاکستان کی آبادی قریباً 3 کروڑ 10 لاکھ تھی، جو اب 25 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ اندازہ یہ ہے کہ 2050 تک یہ 40 کروڑ سے بھی بڑھ جائے گی۔ اگر حکومت واقعی یہ تسلیم کرتی ہے کہ آبادی اور وسائل میں توازن ضروری ہے، تو پھر کیا وہ NFC ایوارڈ کے اس بنیادی اصول پر بھی نظر ثانی کرے گی، جس کے تحت وسائل کی تقسیم میں آبادی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ کیا اب اخراجاتی ضروریات، مالی استعداد اور پسماندگی جیسے عوامل کو بھی مرکزی حیثیت دی جائے گی تاکہ حقیقی مالی مساوات قائم ہو سکے؟ یا پھر وفاق اور صوبوں کے درمیان سیاسی اختلافات، آئینی حساسیت اور صوبائی مفادات اس اصلاحاتی عمل کو ایک بار پھر روک دیں گے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں پاکستان کی مالیاتی اور ترقیاتی سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ اگر حکومت عالمی بینک کی سفارشات، اپنی آبادی پالیسی اور مالیاتی اصلاحات کو ایک جامع حکمت عملی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو شاید وسائل کا استعمال زیادہ مؤثر، منصفانہ اور عوامی فلاح کے مطابق ہو سکے۔ لیکن اگر ماضی کی طرح اس معاملے کو بھی صرف سیاسی دود رکھا گیا تو بڑھتی آبادی، محدود وسائل اور معیشت کا بحران مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ اس وقت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا مجموعی طور پر کسی حکمت عملی کی ضرورت ہے؟ پینل پر اسی سے گفتگو رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، رضا رومی، عامر احمد خان اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام میں آپ کے لیے سوال اس طرح سے: صوبوں میں وسائل کی تقسیم آبادی نہیں، اخراجاتی ضروریات اور ممکنہ آمدنی کی صلاحیت پر ورلڈ بینک کی تجویز، نیشنل پاپولیشن کونسل کے قیام کا فیصلہ، کیا نظام اتنی بڑی جوہری تبدیلی کر پائے گا؟ زیغم صاحب، یہ جو تجویز اس رپورٹ میں دی گئی اور جن خامیوں اور کمیوں کی بھی نشاندہی ہے، تو یہ بھی فرما دیجیے گا کہ کیا یہ ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے، ممکن ہے، اور کیا اس سفارش پر عمل کرنا بھی آسان ہے ہمارے لیے بطور ریاست اور حکومت؟ آج سے کوئی 30 سال پہلے میں خیبر پختونخوا کی ایک وادی میں تحقیق کرنے گیا۔ اس وادی میں جنگل کٹ رہے تھے اور جنگل کی کٹائی سے جو آمدنی ہو رہی تھی اس میں وہاں کے لوگوں کو رواج کے مطابق، قبائلی رواج کے مطابق حصہ ملا تھا۔ رواج یہ تھا کہ جس گھر میں جتنے مرد ہوں گے اتنا حصہ ملے گا، اور مردوں میں ایک دن کا بچہ بھی شامل تھا۔ اور وہاں نتیجہ کیا تھا کہ غدر مچا ہوا تھا بچوں کو بڑھانے کے لیے، اور وہ کچھ ہو رہا تھا کہ میں یہاں بتا نہیں سکتا۔ تو 7ویں NFC نے کچھ ایسا ہی کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پرورس انسینٹیو، یعنی ایسی چیز پہ انعام دینا یا اس طرح سے انعام دینا کہ الٹا نتیجہ نکلے۔ اب الٹے نتیجے کی آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر تعلیم کے اوپر کوئی انسینٹیو نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے۔ اب تعلیم کی وجہ سے بھی آبادی کم ہوتی ہے۔ صوبہ سندھ نے فی کس خرچ تعلیم پر 650% زیادہ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے جی بالکل کہ صوبہ سندھ میں فی کس خرچ تعلیم پہ 650% بڑھا ہے، اور خواندگی کتنی بڑی ہے؟ -1%۔ بالکل ایسا، خواندگی الٹا کم ہو گئی ہے۔ یہ ہمیں ملا ہے 7ویں NFC کے بعد۔ اب انہوں نے کچھ نئی تجویزیں دی ہیں جن کی طرف آپ نے بتایا۔
مثلاً ریونیو نہیں، کیونکہ یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ریونیو کی صلاحیت، ایک صوبے کی جتنی صلاحیت ہے ریونیو کی، اس صلاحیت کا وہ کتنا استعمال کر رہا ہے۔ پھر مساوات کی بات ہے، صوبوں کے درمیان میں بھی جو تقسیم کی جائے وہ مساوات اور ضرورت کے مطابق کی جائے، لیکن صرف صوبوں کی بات نہیں ہے، دیکھیں صوبوں کے اندر جو تباہیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہ رپورٹ بھی کہتی ہے میرے الفاظ میں، وہ کیا کہتی ہے کہ جو امیر ضلعوں کو بٹ کڑھائیاں کھلا کھلا کر آپ موٹا کر رہے ہیں اور غریب ضلعوں کو دال چاول کھلا کھلا کے آپ نے مار دیا ہے، اس کو چینج کریں۔ یعنی مساوات صرف صوبوں کے درمیان میں نہیں، صوبوں کے اندر بھی مساوات۔ اور یہ رپورٹ کہتی ہے کہ آپ سے وفاق نہیں چل رہا، جس طرح سے آپ نے تقسیم کر دیا ہے وسائل کی، اس کی وجہ سے وفاق آپ سے نہیں چل رہا، تو اس کے بھی تجاویز انہوں نے دیے۔ مثلاً صوبے اپنا خرچہ کم کریں تاکہ جو فوری ضرورت ہے وفاق کی، جیسے اس نے قرض ادا کرنے ہیں، کدھر سے کرے گا، وہ کتنے قرضے لے لے کے قرضہ دے گا، درست، تو اس کو خرچ کم کریں تاکہ وہ قرض اتار سکے۔ پھر صوبوں کے کام صوبوں کو کرنے دیں۔ یہ جو وفاق کو شوق ہے نا کہ ڈپارٹمنٹ دے دیے، ذمہ داری دے دی، خرچے پھر بھی کر رہا ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے۔ پھر وفاق کی اور بات کہ سارا کچھ چلا گیا، ذمہ داریاں چلی گئیں، لیکن ملازمین کم نہیں ہوئے۔ دیکھیں کیسا شوق ہے تمام گورنمنٹس کو ملازمین کا، کہ ملازمین پھر اتنے کے اتنے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سول سروس ریفارم کریں۔ یہ کچھ موٹی باتیں ہیں۔ اب پاپولیشن سے آپ نے جو اس کو جوڑا ہے، دوسری بات ہے، دیکھیں اہم ترین بات جو پاپولیشن کی بات، پاپولیشن کونسل کی بات ہے اور NFC کی بات ہے، یہ کہاں جوڑتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے 3 ملکوں کی بات کی، بالکل، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ایران۔ میں نے تینوں کی آبادی کے کنٹرول پر کیس سٹڈیز کی تھی۔ دیکھیں آبادی صرف آبادی کو کنٹرول کرنے سے نہیں ہوتی، پاپولیشن کے ڈپارٹمنٹ نہیں آبادی کو کنٹرول کر سکتے، مدد کر سکتے ہیں۔ آبادی کنٹرول ہوتی ہے تعلیم سے، صحت سے، خواتین کے روزگار سے۔ ان تینوں ملکوں کی جو سب سے اہم بات ہے، بنیادی بات ہے جس سے انہوں نے آبادی کنٹرول کی، وہ صحت تھی، دوسرے نمبر پہ تعلیم تھی، تیسرے نمبر پہ خواتین کی روزگار میں شمولیت تھی۔ تو ان پہ انسینٹیو دینا ان صوبوں کو۔ دیکھیں آبادی تب کم ہوگی نا کہ آبادی کی بجائے انہیں کہیں کہ آپ آؤٹ کم دکھاؤ ایجوکیشن کا۔ ٹھیک ہو گیا، جو 650% اضافہ تو کر دیا، آپ ذرا خواندگی بڑھاؤ گے تو پیسے ملیں گے، تعلیم کو بہتر کرو گے تو پیسے ملیں گے، خواتین کے حالات بہتر کرو گے تو پیسے ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آغاز ایک جگہ سے نہیں، اس کو ملٹا لیئر آغاز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ شہزاد چودھری صاحب، یہ جو رپورٹ بتاتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اپنے NFC ایوارڈ کو لے کر عمودی اور افقی وسائل کی تقسیم پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ اس کے اندر تجاویز بھی دے رہا ہے۔ سوال یہ بھی بنتا ہے ایسے میں ورلڈ بینک NFC ایوارڈ کے موجودہ فارمولے پہ جو نظر ثانی کا کہہ رہا ہے، کیا درست مطالبہ کر رہا ہے؟ آبویسلی بائنڈنگ تو نہیں ہے، مگر کیا صحیح ڈائریکشن دکھا رہا ہے، اور کیا ہمارا نظام اتنی بڑی تبدیلی کرنے کو تیار ہے، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اور پاپولیشن واقعی ایک سیریس مسئلہ ہے وسائل کو دیکھتے ہوئے؟ عائشہ، میں نے رپورٹ آج کے اخبار میں پڑھی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور آپ نے بالکل صحیح سوالات اٹھائے ہیں۔ آپ نے 3 نکات اٹھائے، اس میں سے ایک اخراجاتی ضرورت، صوبوں کے کی جو ہے ممکنہ آمدنی کی صلاحیت جس کے مطابق ان کو NFC کا حصہ ملنا چاہیے، اور پھر آبادی کا تناسب جو کہ ہمارا، اور پھر آبادی کے کنٹرول کی بات اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ 3 تو نقطے آپ نے اٹھائے، لیکن میری نظر میں جو سب سے اہم بات اس رپورٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ ہوتا ہے اس کو خرچ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے آپ کو یہ بتایا اس رپورٹ نے کہ 80% جو پیسہ ہے وہ یہ جو انتظامی جو معاملات ہیں اس کے اندر ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ جب پیسہ جاتا ہے تو لوگ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، یعنی کہ صوبے اپنے ملازمین کی پینشنوں میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے جو انتظامی اخراجات ہیں جس طریقے سے کہ دفتروں کے اور باقی ضروریات اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی وہ پیسہ جو کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہونا چاہیے وہ کبھی بھی وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے جا نہیں پاتا۔ 80% انہی چیزوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ صرف 20% ایسا ہوتا ہے جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوگا۔ حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔ یہ کسی بھی گورنمنٹ کے آپ ادارے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جن کو obligatory expenses کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہونے ہی ہونے ہیں، وہ جو اس کا ایک ایوریج ہے جو کہ سالانہ ایوریج ہے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ اس قسم کے اخراجات ہوں گے،
وہ 80% ہی ہوا کرتے ہیں. تنخواہیں، پینشنیں، میڈیکل، فلانا، گاڑی، پیٹرول، ہر چیز اس قسم کی. تو 80% ادھر چلا جاتا ہے. 20% ہوتا ہے جو صرف اس حکومت کے پاس بچتا ہے، جس سے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کوئی نیا اسپتال بنا لوں، نیا اسکول بنا لوں، کوئی سڑک تعمیر کر دوں، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے اندر بھی جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میرا خیال ہے پاکستان، یہ جو آپ نے جو رپورٹ ہے اور جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، بڑا نقطہ، یہ پاکستان کی اصل میں اگر معیشت کا جو کہتے ہیں کہ جس نے تہس نہس کیا ہے اور معیشت کو بالکل بیرلی سروائیو کر رہی ہے، وہ ان وجوہات کی بنا پہ کر رہی ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے. آبادی تو اب 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ ہی رہے گی. یہ تو اب جانے والی نہیں ہے. کم از کم 70% لوگ جو ہیں وہ 30-35 سال کی عمر کے کم ہیں، وہ تو انشاءاللہ ان کو اللہ زندگی دے ایسے چلتے رہیں گے. تو 25 کروڑ تو ہے. اس 25 کروڑ کا حال یہ ہے کہ اس کی جو فیکس آمدنی ہے آج کل کے ڈالرز کے اندر، نامنل ڈالرز کے اندر، نامنل جی ڈی پی کے حساب سے صرف $1709 ہے. دنیا کے اس کے مقابل ہمارے جتنی آبادیوں والے ملک جو ہیں ان کی 90 ہزار ڈالر کی فیکس آمدن ہے سالانہ. ہماری 1700 ہے، یعنی 1700 کہاں اور 90,000 کہاں. پھر اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو صوبے ہیں یہ آمدن اپنی بڑھائیں. کیا بڑھائیں گے؟ اس اکانومی میں جان کتنی رہ گئی ہے؟ پیسہ تو بہت ہے لیکن جان ہے، اکانومی تو ختم ہو رہی ہے اصل میں. تو کہاں سے وہ ڈیوٹیز جمع کریں گے، کہاں سے ٹیکسز جمع کریں گے؟ سارے ٹیکسز اس وقت وفاقی حکومت لیتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ توقع کرنا کہ وہ اور ٹیکسز نکال لیں گے. امریکہ کے اندر اگر فیڈرل انکم ٹیکس ہے اور اسٹیٹ انکم ٹیکس ہے تو ان لوگوں میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ دونوں چیزیں پے کر سکیں. پاکستان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اس لیے بدقسمتی سے ہمیں اس کے اوپر یہ بڑی اچھی چیزیں تو لگتی ہیں لیکن اس طرف جایا نہیں جا سکتا. مگر شہزاد صاحب کیوں نہیں جایا جا سکتا؟ دیکھیے وہاں انتظامیہ اور گورننس ڈیلیور بھی تو کرتی نا، لوگ تبھی ٹیکس دیتے ہیں. اب تو پھر ہماری گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی. مگر سوال بنیادی وہی ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ حساس معاملہ بن گیا ہے ہماری اکنامک گروتھ کے لیے، بطور معاشرہ گروتھ کے لیے. حکومت کو احساس ہوا ہے، کہاں اجلاس میں بیٹھ کے سوچا گیا ایک نیشنل پاپولیشن کاؤنسل کا قیام عمل میں لایا جائے. تجاویز آ رہی ہیں. کیا بطور ریاست، حکومت، صوبے، بطور اکائی ہم اس طرف بڑھ پائیں گے؟ یہ ممکن ہے یا ہمارے لیے ممکن نہیں؟ وہ جو 20% کا جو فگر ہے نا اس کو 40% ہونا چاہیے. یعنی صرف 60% اور شاید بہت ہی آئیڈیل کنڈیشن کے اندر 50% حکومت اپنے اوپر خرچ کرے، اپنی ضروریات پہ خرچ کرے اور 50% عوام کے لیے چھوڑے. اس وقت 80% اپنے اوپر خرچ کر رہی ہے اور صرف 20% جو ہے اس کے اندر بے شک اس کے اندر قرض بھی ہیں، اس کے اندر اس نے ڈیفنس کا بھی خیال کرنا ہے، اس نے صوبوں کے بھی معاملات ہے کچھ ایسے ہی ہیں، لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ مجبوری ہے وہاں پہ. کہنے کا مطلب ہے جب تک ہم اس کی ساخت کو سمجھ نہیں پائیں گے وہاں پہ کیسے ممکن ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کچھ، وہ ان کو اسکول بڑے اچھے ہیں اور کالج بڑے اچھے ہیں. وہ اسکول اور کالج اس لیے اچھے ہوئے کیونکہ وہ جو 20% تھا وہ 50%، 60% کے لگ بھگ تھا. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اپنے اخراجات کو کم کرنا. اگر نہیں سمجھ آئی کسی کو تو سیدھی سی بات سمپل الفاظ کے اندر اخراجات کو اس حکومت کا کم کرنا، حکومت کو چھوٹا کرنا، لوگوں کو کم کرنا، ڈیجیٹائز کرو، آٹومیٹ کرو ان لوگوں کو. یعنی جتنی آپ نے افرادی قوت حکومت کے اندر پالی ہے اس کو چھوڑو. وہ کہتے ہیں نوکریوں کے اوپر پیسے بناتے ہیں لوگ، نوکریاں جب شروع کرتے ہیں جب پیسے ملتے ہیں. تو یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی، تب وہ 20% کا جو فگر ہے وہ 40 پہ جائے گا، 30 پہ جائے گا، پھر 40 پہ جائے گا. ورنہ کیپیسٹی ان کی سداد صوبوں کی جمع کرنے کی نہیں ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو آتا ہے اس کو اگر ایمانداری کے ساتھ خرچ کریں تو شاید اس سے بھی کوئی بہت فرق پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی.